بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی ٹی وی۔ ہم جو ہوسٹ ملک ٹیپو سلطان زی ایم سی پولیٹیکل اپڈیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس دو اہم ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کریں گے۔ لاسٹ ویک دیر واز ٹو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بیسیکلی، ویسے تو بہت سے ڈیولپمنٹس ہیں لیکن ٹو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس میں ہم بات کریں گے، ون از بیسیکلی نواز شریف صاحب نے اپنی آل پارٹی کانفرنس میں جو اسپیچ کی اس کے خد و خال، اس پہ ہم آج اپنے ماہرین سے رائے لیں گے۔ اور اس کے بعد گزشتہ دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس میں جو انہوں نے چیزیں واضح کی اور اسپیچ میں جو باتیں کی اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے آج۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ماہ ناز سولسٹر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، جناب زاہد چودھری صاحب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا برمنگھم میں۔ زاہد چودھری صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زی ایم سی ٹی وی کے کنٹری ہیڈ بھی ہیں اور میس کمیونیکیشن پروفیسر بھی ہیں، جناب راشد چودھری صاحب۔ راشد چودھری صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ راشد چودھری صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کو آواز کا ایشو آ رہا ہے۔ لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی جن کا لنک ہے، ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں، جناب اطہر سکندر صاحب۔ وہ بھی پولیٹیکل میں اپنی ایک مثال گہری نظر رکھتے ہیں۔ اطہر سکندر صاحب، آپ کو ویلکم ٹو دی پروگرام۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈی ایم سی اور سارے آڈینس کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ زاہد چودھری صاحب، سر آپ سے اسٹارٹ کریں گے۔ گزشتہ ویک ہم نے ایک اہم ڈیولپمنٹ جس پہ ہم پہلے بات کریں گے وہ اے پی سی پہ ہے۔ اے پی سی پہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ نواز شریف صاحب نے ایک زوردار تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے بہت سے نکات اٹھائے، لیکن جو تجزیہ کار اور بہت سے جو میڈیا چینلز ہیں اور میڈیا کے جو کسی کہتے ہیں گرو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی یہی انالیسز دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بیسیکلی جو ہے نا موسٹلی جو تقریر کی ہے اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بیسیکلی جو اپنا نشانہ بنایا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور کچھ اداروں کو بنایا ہے۔ اس کے اندر نواز شریف صاحب کے کیا مقاصد تھے، کیوں انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں اتنے ایسے خاموشی رہنے کے بعد جو ہے کام کیا، پھر جو نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں، شیخ رشید صاحب نے جو انکشافات کی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ خصوصاً ایک جو شیخ رشید صاحب نے جو ایک سینٹینس استعمال کیا، نواز شریف صاحب از اے انفلوئنس ایجنٹ آف انڈیا، وہ اس طرح سے انفلوئنس ایجنٹ آف انڈیا بات کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ جو اس تقریر سے پہلے کے محرکات اور جو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، آپ سر کیا دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب نے یہ کیوں قدم اٹھایا؟ جی، بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بات میں ٹیپو آپ کو کہتا چلا جاؤں، ہم پاکستانی قوم تھوڑے سے ذرا جذباتی قوم ہیں۔ ہم جذبات کو سامنے جب رکھ کے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بھی اتنا درست نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کو بھی، شیخ رشید صاحب کو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے سینئر پولیٹیشینز ہیں، بالکل وہ سینئر پولیٹیشینز ہیں، لیکن بال سفید کرنے سے تو پھر باقی معاملات بھی تو نہیں ایسے ہو جاتے نا۔ تو سیزنڈ پولیٹیشینز وہ ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور الفاظ۔ ہم نے یہ وتیرہ ہم نے ایک بنا لیا ہے کہ ہم ہر شخص کو جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ ایشو کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کی رائے سے اختلاف ہونا جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے فوری طور پر جو ہے وہ جملے بازی کر دینا، میری اپنی رائے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ جناب انڈین انفلوئنسڈ ایجنٹ جو ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ میری رائے ہے۔ آپ اس سے، حالانکہ نواز شریف نے جو آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ جو خطاب کیا ہے، میں اس کا بہت بڑا کریٹکس ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات یہ ہے کہ وہ میری اپنی آبزرویشن ہے، انالیسس ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ بہتر طور پر ہونے چاہیے۔ اب ٹوٹلی نواز شریف صاحب جو ہے ان کی اسپیچ کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پاؤں تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی وہی تمام باتیں ہیں جو وہ آپ یوں سمجھے جو وہ مجھے کیوں نکالا والی جو ایپیسوڈ چلی تھی جی ٹی روڈ کے اوپر،
اس کے بعد یہ یوں سمجھ لیے گا کہ مجھے کیوں نکالا کہ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے کہ جی اب یہ اس کا سلسلہ کار ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اب دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی باتیں جن کو وہ میں حیران ہوں فرینکلی سپیکنگ جو نواز شریف صاحب کی تقریر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کی بھی عقل کے اوپر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا یہ پوری قوم کا بیانیہ ہے. اور بھائی کہ کون سی پوری قوم کا بیانیہ ہے؟ آپ مجھے بتا آپ کا یہ بیانیہ ہے؟ آپ کا نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے. وہ ہمارے سکندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں یہ ان کا نہیں ہے. راشد صاحب سے پوچھ لیں یہ ان کا نہیں ہے. جب یہ ان کا, اب ہم 6 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب اگر ہمارا نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہ پوری پاکستانی قوم کا کہتا ہے. ایک بات بڑی واضح ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز خاص طور پر اپنی افواج پاکستان کے لیے ان کے دل میں جو محبت ہے, جو احترام ہے, جو عزت ہے وہ لازوال ہے. صحیح. وہ ان میچڈ ہے. صحیح. اب جو پاکستان کے جو نظریاتی جو بنیادیں ہیں ان کو جو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح ان کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن وہ کرنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کا جو تعلق ہے محبت کا, یہ جو لازوال رشتہ ہے اس کے اندر دراڑے پیدا کی, اس کو ویک کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ وہی وار کھیلی جا رہی ہے. کرنل قذافی جب لیبیا کا تھا تو سب سے پہلے کیا کہ سب سے پہلے یہی گیم کھیلی گئی کہ جناب فوج کے خلاف جو ہے وہ عوام کے اندر ایک جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ تیار کی گئی. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہوا ہے اب اس پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی باقی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پہلی بات جو ہے کہ یہ بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس تقریر کا مقصد نہ تو کسی آئین کی پاسداری ہے نہ آئین کی بلندی ہے. یہ صرف اور صرف وہی زبان استعمال کر رہے تھے جو کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ زبان استعمال. راشد صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز تو آ رہی ہے ملک صاحب لیکن بالکل کلیئر نہیں ہے. چلیں سر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی لائن کو ذرا ریکنیکٹ کیجیے. اگر آپ دوبارہ ڈسکنیکٹ کر کے کائنڈلی جوائن کر لیں میرے خیال شاید ایزی ہو جائے. اگر بہتر ہے تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. جہاں تک میں زاہد صاحب کی گفتگو سے سمجھا ہوں کہ آپ کا جو کوشچن ہے وہ جو میاں صاحب نے اپنی سپیچ کی ہے اس کے حوالے سے ہے. جی بالکل. میاں صاحب آپ سے وہی کوشچن کرنے والا کہ میاں صاحب نے جو سپیچ کی ہے بیسیکلی اس میں ایک تو آپ کو رائے چاہیے ہوگی, پھر میاں صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس دوران انہوں نے بہت سے پوائنٹ اٹھائے. انہوں نے بیسیکلی بات شروع کی کہ پاکستان بیسیکلی ابھی بھی بہت ہی پریشان حالات کے اندر ہے اور بالکل ہی حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ہماری جنگ جو ہے وہ ان سے نہیں, عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جو اس کو لے کے آئے. تو اس کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ کن کی بات کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میاں صاحب کی سپیچ ہے وہ ان کی فرسٹریشن تھی جو اس کا اظہار انہوں نے کیا. وہ جو 2-3 سال سے جس طریقے سے معاملات ان کے چلے اور جب انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور وہ نہیں ہو سکے, اور تو انہوں نے ریاستی اداروں پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کا خود کا حملہ کیا ہے. اور ان کے اس بیان کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈین چینلز جو ہیں اور جو ان کا پرنٹ میڈیا ہے اس نے پوری ہندوستان ٹائم نے اور پورا جو ان کا میڈیا ہے اس نے جو لگایا اس کی شہ سرخی یہی تھی کہ میاں نواز شریف نے پاکستانی فوج پر حملہ کر دیا. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے یہ جو بیانات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اس سے پہلے وہ جو کلبھوشن کا کیس تھا اس میں بھی میاں صاحب کا جو بیان ہے وہ ایز اے ایویڈنس انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پیش کرتی رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ
ان کا احتساب کریں اس بات پہ. ایک تو احتساب وہ ان کا ہو ہی رہا ہے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہیں پاکستان کے، ان کو اس کا احتساب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست ہیں ان کو اس بات پہ ان کی گرفت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ جو مرضی کہتا رہے تو آپ اس کو ایسے ہی اور یہ آوازیں اب اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. جیسے کہ کل جو شرف پور کے ایک ایم پی ہیں میاں عبد الجلیل صاحب، انہوں نے اس پہ اپنا جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کی اور بہت ساری آوازیں بھی مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی وہ آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے اندر سے ہمارے عطا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. کائنڈلی آپ نے زاہد چودھری صاحب کی بات سنی، آپ نے راشد چودھری صاحب کی بات سنی، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. آپ سارے اس نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کو اس کے کون سے پہلو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا نقطہ نظر ان کے مطابق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چینجنگ ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بالکل، بہت شکریہ ملک ٹیپو سلطان آپ کا. اچھا، سب سے پہلے دیکھیں جی، بینگ پاکستانی، چاہے ہم اوورسیز ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے محب الوطنی ہم لوگ یہ اس سپیچ کو ایکسیپٹ کریں گے جس میں کہ سیدھا اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، سیدھا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سب اداروں کو جن کے چیف کو انہوں نے خود ہی اپوائنٹ کیا ہوا ہے؟ اب آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ نیب میں جو جاوید اقبال صاحب ہیں چیف چیئرمین، ان کو اپوائنٹ کرنے والے بھی یہ ہیں، ان کے بھی خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں. رحیل شریف کو چیف جو بنایا انہوں نے، ٹھیک، آرمی چیف، ان کے بھی خلاف ہی یہ تھے. ٹھیک ہے، قمر جاوید باجوہ کے بھی خلاف یہی ہیں. الیکشن کمیشن کے جو ان سے ہیں ان کے بھی خلاف یہی ہیں. چیف جسٹس جو ہمارے پرانے ثاقب نثار صاحب، ان کے بھی خلاف یہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ سب جتنے بھی اداروں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، کسی ایک ادارے سے یہ خوش ہیں تو یہ کس قسم کی محب الوطنی ہے؟ اب اگر یہ کسی بھی طرح کوئی بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ یہاں تک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بھی ہم لوگ اپنے ملک میں بنائے ہوئے کسی بھی ہاسپٹل یا کسی بھی ایسے صحت کے ادارے سے مطمئن نہیں ہے. کیا آپ کو اس چیزوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کی کتنی محب الوطنی ہے؟ یہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا چیز کو چھوڑ ہی رہے جس کو یہ ٹارگٹ نہ کر رہے ہیں. تو اور بزنس انہوں نے سارے کرنے اپنے اوورسیز. آپ لوگوں کو ان کی سب باتوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی اپنا وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح نہ ہم خود کھیل سک رہے ہیں، نہ کسی اور کو کھیلنے دیا جائے. اب انہوں نے یہاں تک اپنی سپیچ میں بھی کہہ دیا کہ مدینہ ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی فلوپ ہے. آپ اللہ کے بندے کم از کم یہی سوچ لیں کہ ایک بندہ صرف یہ سوچ لے کر آ رہا ہے. ہماری اس وقت قوم کو صرف ایک صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، جو کہ آئی تھنک عمران خان ایٹ لیسٹ کوشش کر رہا ہے. بے شک اس کو ٹائم لگے گا. اب آپ پچھلی 70 سال 73 سال کی جتنی بھی یہ کرپشن کو 1-2 سال میں ختم نہیں کر سکتے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن وہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جس کو وہ ضائع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے سر، آپ ڈیٹیل میں پوائنٹ کیا. جو صاحب بڑا عطا صاحب نے بات کو کھول دیا کہ ظاہر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا نواز شریف صاحب نے تنقید نہ کی ہو. مقصد ان کی جو باتوں میں عرض کر رہا ہے کہ لبے لباب یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ انہوں نے فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے اور کنٹری کا انٹرسٹ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. عوام کا درد نہیں ہے. عوام جو کہ اگر بجلی پانی گیس کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ جو اپوزیشن تھی وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. جتنے ہم دیکھتے ہیں بلز آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، جہاں بھی وہ بلز گورنمنٹ کی حالانکہ اتنی تعداد بھی نہیں ہے پاس ہونے کی، وہاں وہ ان سے ملی بغیر کر کے پاس کروا لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو بیسیکلی لگ رہا ہے عطا صاحب نے اسی بات نشان دی کی کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اب جو ہے نا اب تو بالکل واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے جو جیسے راشد چودھری صاحب نے بات کی کہ انڈین پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا. اس میں ہم بات کریں گے کہ وہ تو آلریڈی پروپیگنڈا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو راشد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم نے ایز اے پبلک ہم نے ان کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے. جب ہم ان کے پرسنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت پہ اٹیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی بھی وزیر اعظم کو اس کا ٹینیور پورا کرنے نہیں دیا گیا. شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام کا جو حافظہ ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے. اب میمو گیٹ جو تھا اس میں گیلانی صاحب کی حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے درخواست لے کے کون گیا تھا؟ نواز شریف صاحب گئے. بالکل ٹھیک ہے جی.
اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف مجھے بتائیں کہ اس کی سیاسی بیک گراؤنڈ یہ بھول جاتا ہے. یہ نواز شریف وہی ہے جو ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا کہ جناب میں اس کے مشن کو پورا کروں گا. آج یہ ڈکٹیٹرشپ کی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے. یہ وہی نواز شریف ہے جس نے ڈان لیگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا اور آج جو ہے وہ ڈان لیگ کے اوپر یہ سوال جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی نواز شریف ہے جو یہ کہتا ہے جی کہ ہمارے ہاں تمام الیکشنز جو ہیں اس میں یہ جو ہے اوپر لانے والے جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنائے ہیں, آپ میں اتنی مارل کرج اگر ہے تو آپ اس دن یہ بتاتے پھر لوگوں کو, عوام کو یہ بتاتے کہ میں جو 3 دفعہ آیا تھا اور اس میں مجھے جو 2/3 میجارٹی بھی مجھے ملی تھی وہ میری اپنی نہیں تھی, مجھے بھی لایا گیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ آ جائیں تو آپ تو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, جب ٹیپو میں اور کوئی اور آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ کسی اور کی مہربانی ہوتی ہے. ایسا نواز شریف صاحب نہیں ہو سکتا. اب عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, عوام یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کہ جناب آپ کی جب آپ کی انٹرسٹ کی بات ہو تو پھر سب چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب جیسے وہ عطر صاحب نے یہ بات کی کہ دیکھیں کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ادارہ, یہ بالکل انہوں نے درست کہا کہ یہ الیکشن کمیشن ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ جو نیب کے چیئرمین صاحب ہیں ان کے خود لگائے ہوئے ہیں. اب انہیں کے اوپر جب انہوں نے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیے ہیں تو اب آپ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں. اصولاً تو بات یہ ہے کہ آپ وہ جو سوال ہو رہے ہیں آپ ان کے جوابات دیں. صحیح, آپ ان جوابات کو آپ ڈیموکریسی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ڈیموکریسی تو ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے. مجھے یہ بتائیں, اب مزے کی بات یہ دیکھیں, یہ اتنے میں اب کیا کہوں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کرنے والے لوگ ہیں. اب سلمان شہباز کو, جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, میں نے لاسٹ ویک بھی کسی پروگرام میں بات کی ہے, ان سے اوور 9 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ کے وہ ملازم جو آپ کے ملز میں کام کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہیں, آ کے جواب دیں. آج پھر ان کو جو ایف آئی اے کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس نے پھر ان کو دوسرا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے عمران خان سے پوچھیں, پہلے بزدار سے پوچھیں. بھائی آپ سے چینی کا نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے شوگر مل میں چینی کا کیا کیا, آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اتنی بڑی اماؤنٹ کی, اس کا سورس بتائیں. صحیح, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں آپ, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی اب یہ رپورٹ جو ہیں وہ آ گئی ہیں کہ ان کے بلینز آف روپیز کے ایسٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا, بلینز آف روپیز کے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب اتنے ہی جمہوریت کا درد رکھنے والے ہیں تو وہ سامنے آئیں اور بتائیں کہ ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ سارے ایسٹ جو ہیں وہ انہوں نے کیسے بنائے ہیں. اب سوال سمپل سے, ہمیں تو اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کا یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جی جمہوریت خطرے میں. بالکل, تو یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. عطا صاحب آپ جوائن کر لو. عطا صاحب آپ نے چوائس باتیں سنی, ظاہر ہے سسٹم میں آپ بھی سسٹم کی انہی خرابیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اسپیشلی نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے تنقید کی اور تنقید کر کے کنٹری کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں ایک وہی جو دشمنوں کا جو ایک جو پوپر پرچہ پڑھ کے انہوں نے بیسیکلی لوگوں کے سامنے شروع کر دیا, وہی جو ہماری انڈیا کا جو پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں اور جو ان کا پروپیگنڈا ہے اسی کو بیسیکلی تقویت ہی ملی ہے نواز شریف صاحب کی تقریر سے. تو ظاہر ہے ہم ان کی جو ہے نا حب الوطنی بھی شک تو نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا کنٹری کے انٹرسٹ کے اوپر, تو ظاہر ہے اس پہ کوشچن مارک تو آتے ہیں. اب عوام کا بنتا ہے کہ وہ ان سے پوچھے, جیسے کہ چوائس نے کہا کہ سیم سسٹم 3 دفعہ نواز شریف صاحب جو ہے نا اسی سسٹم میں سے آئے, تو پھر ظاہر اگر وہ اس سسٹم کو بلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اسی طریقے سے آئے تھے, آج وہ کو کلب رہے ہیں. 3 دفعہ ان کو ٹائم دیا گیا. اسی طرح آگے انہوں نے بات کی کہ سلمان شہباز صاحب نے تقریباً ان کے اوپر نیب نے ان نے جو کوشچن والے بھیجا ہے کہ 9.2 بلین روپیز کی جو ہے نا
کرپشن میں یا کہتے ہیں کہ ان کو مبینہ منی ٹرانسفر کے اندر جو ان سے ڈیٹیل مانگی وہ بھی نہیں بتا رہے. تو جس کو ہاتھ رکھتے ہیں بجائے اسے کہ ہمارے جو عوام ہے وہ اس چیز کو سوچے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے لیے بجلی پانی گیس کے لیے سڑکوں پہ نہیں آ رہے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں آ رہے, بلکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آ رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے. تو سر یہ آپ عطا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ اب ہم عوام چیز ہوتے ہیں, اب محنت کرتے ہیں, پاکستان پیسے بھیجتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پاکستان بہتر ہو, ترقی ہو, ہم بھی واپس جائیں. تو آپ سر یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے دیکھیں جی, میں تو اس بات پہ اب ان کی جو نواز شریف نے جو تقریر کی اس میں جی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ ڈسکشن کی جی کہ جی ہمارے جو تعلقات ہیں کیوں خراب ہو گئے جی سعودی عرب کے. اب آپ نے پوری ہسٹری میں دیکھ لیں, کبھی نواز شریف نے یا کسی بھی دور حکومت نے کسی ایسے وزیر اعظم نے بات کی ہو کہ بھی سعودی عرب سے کہ ہمارے جو ان سے ہیں وہاں پہ پسماندگان سعودی عرب میں وہاں پھنسے پڑے ہیں, ان کے لیے کچھ جدوجہد کی جائے, کوئی کوشش کی جائے. یہ واحد عمران خان ہی تھا جس نے ایٹ لیسٹ آواز اٹھائی اور سب لوگوں کے سامنے علانیہ بات کی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک تھا. اور جتنے بھی یو این اے میں انہوں نے بات کی ہے کشمیریوں کے لیے, کوئی اس لیول پر کوئی کسی نے بات نہیں کر سکا. ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز اے بزنس پرسن, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ ہماری یہ آواز جانی چاہیے. اس کی وجہ سے دیکھیں یہ جتنے بھی ان کے امور ہیں اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے ہماری پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو. جتنے بھی آپ کے انویسٹر ہیں وہ بڑا اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. تو میرے حساب سے جو انسان ہے یہ ان کو خارجہ پالیسی کو بھی انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہے, وہ شاہ محمود کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ان کو تھوڑا سا ذرا دیکھنا چاہیے, اس چیز کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اس سے کتنا افیکٹ پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو. بالکل آپ نے ٹھیک بات درست کی. جو صاحب جو شخص پاکستان کا پرائم منسٹر 3 دفعہ رہا ہو, ناظرین آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں, دیکھیں کہ جو انسان پاکستان کا پرائم منسٹر 3 ٹائم جو ہے نا وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہا ہو, اس کو پاکستان کی انٹرنل اور فورن افیئرس کی کس حد تک اس کو گہری نظر ہونی چاہیے. شاید میں سمجھتا ہوں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہے نا وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا نہیں جانتے, تو وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سیاست اور ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ ٹاپ موسٹ انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے کنٹری. کوئی بھی کنٹری, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے وہ ایران ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, کوئی بھی ہے, تو ایوری کنٹری واچ دیئر انٹرسٹ فرسٹ, دین اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ ان کی دوستی اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. اور اس کے اندر بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر, ویژنری لیڈر وہ لیڈر وہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک ڈائریکشن دکھا سکیں, آپ کی ایک سمت باندھ سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 دفعہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے 2 دفعہ تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود, تیسری دفعہ بھی کراڑا خود ہی مارا ہے, لیکن انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی کرنے کے بعد امریکہ آلموسٹ جو ہے نا ان کے جو انہی کی پارٹی کے پرائم منسٹر دوبارہ آگے تھے, تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوا لیکن ان کو خطرہ ضرور لاحق ہوا. اب وہ جو عناصر جن کی وجہ سے ان کو نقصانات ہوئے, ان کو یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو جب وہ ٹارگٹ کریں گے تو عوام کے لیے اس کے اندر کیا پہلو ہے, عوام نے کس طرح اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. ایک اور ٹاپک چوہدری صاحب, عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ ریسنٹلی یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کیا, لاسٹ ایئر بھی خطاب کیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے خطاب اور اس خطاب میں کیا ابھی جو ہے نا ہم چینج دیکھتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب نے ایٹ لیسٹ جو ہے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ان کی کچھ چیزوں کو تو لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے رکھا. ہم بہت سے ٹائم سوچتے تھے یار کہ ہمارا کوئی لیڈر ہو جو کہ ہماری بات, ہماری سوچ سامنے رکھے. آپ اپنی جو طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. سوچ کیا ہے کہ ہم نے بات کی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, ہم نے بات کی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, ہم نے بات کی انٹرنیشنل پیس ہارمونی کے لیے, ہم بات کر رہے ہیں 3 بلین ٹریز کے لیے, ہم پوری دنیا میں پیس کے لیے کر رہے ہیں. بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک نیشنل پلیٹ فارم ہے, اس میں انہوں نے ان کو پاکستان کو ایک ایوارڈ بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ماحولیات کی چینجنگ کے اندر جو پاکستان 3 بلین ٹری لگا رہا ہے. تو سر یہ ایک ہم جتنے بھی ہمارے پریویس جو پرائم منسٹر سے, کسی نے اس طریقے سے اس طرح کے ایشوز کو جو کہ ہمارے انٹرنلز ہوں یا ایکسٹرنلز ہوں اور جو تمام مسلم امہ کو ہو, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور غربت کے لیے بات کی کہ ہمارے جو ہے نا اس کے انٹرنیشنل کمیونٹی چاہیے کہ لاس بنائیں. تو بڑی ایسی ایک بھرپور تقریر جو کہ دل کو لگنے والی تقریر, اس پہ سر آپ پہلے کبھی نہیں دیکھی, لوگ ہمارے اور پرائسر بھی آئے ہیں انہوں نے کی ہے.
تو اس کے ساتھ کیا اب چینج کیا ہے لاسٹ ایئر سے اب تک؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اب لوگوں کا اس سے ایگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ کوئی ایک ویژنری لیڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ تو اس میں دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت ہے, اور نہ ہی اس کو جو انٹرنیشنلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس سے اسے کچھ خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ نہیں پاتا چیزوں کو, وہی نا, وہ سمجھ نہیں پاتا اس کا. میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا, اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ اس وقت تو نہیں ہوگا, کسی دن وہ چلائیں گے, ایک وہ انٹرویو وہ دے رہے تھے طلعت حسین کو. اس پری انٹرویو سے جو وہ ریکارڈنگ سے پہلے وہ جو سوال پوچھ رہے تھے, بڑے سمپل سے سوال پوچھ رہے تھے, اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ جو ساتھ ان کے چمچے کھڑچے بیٹھے ہوئے تھے وہ دینے کی کوشش کرنے پڑے تھی. اور پھر طلعت حسین کو وہ یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو جواب دینے دیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اب جس بندے نے پڑھنا ہی پرچیوں کے اوپر ہے, بیچارے نے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, تو اس کے ساتھ سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ اتنے ہائی فورم کے اوپر جو ہے وہ قوم کی صحیح نمائندگی کر سکے, تو یہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ دیکیں ہمارے دادا کا جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں پہلے, اگر تو یہ بات ہے جو نواز شریف کہہ رہے ہیں, جن لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, اب اس کو بھی اس کا بھی جواب دینا چاہیے ان کو بھی. کیسے چوز کیا یہ کیسے آپ نے اس کو جو ہے وہ چوز کر لیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہتر طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات تو پہنچائے نا اگلے تک, اگلے کو تب ہی پتا چلے گا کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے, کہ جب میں اپنی بات اس تک پہنچاؤں گا. اب میں بات پہنچاؤں ہی نا, اگلے کے پاس کوئی اتنی پاور تو نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی چیزیں جو ہیں وہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں موٹی موٹی جو چیزیں تھی, دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے, it is a big issue at the moment. اب آپ نواز شریف سے پوچھیں یا اس کے چمچوں کھڑچوں سے پوچھیں تو they don't understand کہ یہ ایشو کیا ہے, اور یہ کس طریقے سے یہ جو مسلم پاپولیشن ہے ورلڈ کی, اس کو یہ کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کو کیا پتا ہے. اب اسی طریقے سے انہوں نے جو میں کہتا ہوں سب سے بڑی جو انہوں نے بات کی, اور اتنے بڑے فورم میں بیٹھ کے یہ بات کر دینا بڑی, وہ انہوں نے بات کی منی لانڈرنگ کی. جی, کہ یہ جو بڑے کنٹریز ہیں جو کہ سو فار ہمیں ہیومن رائٹس کی جناب لیسنز بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑے کام بھی کرتے ہیں, کہ ان کا وہ اپنا رول اس طریقے سے نہیں نبھا رہے منی لانڈرنگ کو کرٹیل کرنے کے لیے, کرب کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, کہ جو ان کو ادا کرنا چاہیے. سب سے زیادہ جو بلینئر ہیں ان کے پیسے کی انویسٹمنٹ آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کے اندر. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے لے آئے ہو؟ بالکل. یعنی وہ لوگ جو یہاں سے, میں یو کے میں بیٹھا ہوں اس کی بھی بات کروں, جو یو کے ریزیڈنٹس ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کے بیچاروں کے پاس بھی وہ ویلاز اور وہ پراپرٹیز نہیں ہے لنڈن میں جو کہ باہر سے لوگوں کے پاس ہے. جن گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں وہ تو حسرت سے ان کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹیکس سیف ہیون جو ہے وہ کنہوں نے بنائی ہوئی ہیں. جی لے لیں راشد صاحب. ویلکم بیک. میرے خیال سے ہمارا کچھ آپ کا شاید ٹیکنیکل وجوہات سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ملک صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اطہر صاحب کی آواز صرف ٹھیک آ رہی ہے. اگر آپ وہ کوشچن جو آپ کے پاس ہے وہ کر دیں تو میرا خیال ہے میں آپ کو اس کا جواب دینے. چلیں ہم بات کر رہے تھے کہ میں عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ اسپیچ کی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے, اس کے اندر انہوں نے جس دبنگ انداز میں بہت سی چیزیں ہائی لائٹ کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایشو جسے انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے متعلق, اور کہا کہ کے متعلق ہمارے پورے انٹرنیشنل قانون ہونے چاہیے جو کہ مسلمانوں کی حد تک جو ہے نا جو خاکی ہو اس طرح کام نہ کیے جائیں. پھر انہوں نے ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ منی لانڈرنگ جو ہے نا اس پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں تو زیادہ لوگ پہلے اسٹرگل کر رہے ہیں, تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. ساتھ انہوں نے 3-4 نکات اور اٹھائے, اور انہوں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو عمران خان صاحب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو تقریر عمران خان صاحب آج اس پلیٹ فارم میں کر رہے ہیں, ہم کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی کسی وزیر اعظم نے اس طرح ان ایشوز کو اس طرح ہائی لائٹ کیا ہو؟
جی میرے سے سوال کیا ملک صاحب آپ نے؟ جی 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 بالکل صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں. مجھے بالکل آپ کی سوال کی آواز جو ہے بالکل سمجھ نہیں آئی ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی آواز کی پرابلم ہے، کیونکہ اطہر صاحب کی صرف آواز ٹھیک آ رہی ہے میرے پاس. چلے اطہر صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے ایک تو آپ جواب دیتے ہیں، اور یہی سوال آپ کا جو ہے نا وہ اگر راشد صاحب کو آ رہی ہے تو ان کو بھی ٹرانسفر کر دیجیے گا. اگر آپ پرائم منسٹر عمران صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی 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 اطہر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اب میرے خیال میں اطہر صاحب کو بھی اس سے بھی نہیں آ رہی ہے آواز. ذرا پروڈیوسر صاحب سے کہیں دیکھیں ذرا. چلے میرے خیال سے آپ دوبارہ دونوں جو ہے نا گیسٹ کی شاید آواز کا کوئی ایشو ہے. چوہدری صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تھوڑا ٹیکنالوجی چھوٹی ہو جاتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائن کو دوبارہ لیں. اچھا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. جی سر آپ کو سیم کوشچن سر میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ نے ساری کوشچن سنا. جو میری کوشش تھی راشد سعودی صاحب کو لائن پہ لے کون سے سوال پوچھے، لیکن آپ نے سارا سوال سنا. سر یور ٹیک. نہیں بالکل، یہ جو منی لانڈرنگ اس وقت جو سب سے زیادہ جو چیزیں فیس ہو رہی ہیں ہمارے اس وقت پاکستان میں، یہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور جتنا یہ لوپ ہول ان لوگوں کو ملا ہے یہ منی لانڈرنگ کی ہی وجہ سے ملا ہے. آج اگر آپ آصف زرداری پیپلز پارٹی کی بات کریں یا نواز شریف کی نون لیگ کی بات کریں، یہ جتنی بھی یہ مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور یہ اکٹھا جو اے پی سی میں آپ ان سب اے پی سی کے جو لیڈرشپ ہے ان میں سب کی کریڈیبلٹی دیکھیں، کیا یہ واقعی اس قابل ہیں کہ یہ عوامی نمائندگی کر سکیں، اس لیول تک جا سکتے ہیں کہ ایک عام عوامی طبقے کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک عام عوام کس مشکلات سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اور ابھی ہمیں عوام کو یہ شعور دینا پڑے گا. ایز اے بزنس مین میں میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر لیول پہ جا کے ان کو کم از کم ایٹ لیسٹ اس لیول پہ لے کر آئیں کہ ان کو یہ شعور حاصل ہو سکے، ان میں یہ اتنی آگاہی آ سکے کہ کم از کم وہ یہ سوچ پیدا کر سکیں. ہم یہ لوگ اسی وجہ سے ہی اقتدار میں آتے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، جو کہ عوام کو شعور ہی نہیں دے سکتے ہیں. اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ عوام کو یہ آگاہی نہ دی جا سکے. تو یہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہم اس پلیٹ فارم سے اور اس اپنی تھوڑی سی جدوجہد، تھوڑی سی کوشش کر کے تھوڑا کر کے ہم لوگ ایٹ لیسٹ ان کو لوگوں کو یہ ساری آگاہی دے سکیں. اب ایٹ لیسٹ عمران خان کا یہ کنسپٹ ہے کہ بھی آپ لوگ صرف 2 ادارے ٹھیک کر لیں، ایک اپنا صحت کا، ایک ایجوکیشن کا، اور ایک پولیس کا. یہ 3 ادارے اگر آپ لوگ ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ پاکستان کی سب سے اچھی قوم بن سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ مدینہ ریاست کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ کم از کم کسی سے بھی آپ پوچھ لیں یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کی آگاہی کی جائے. تو یہ اس لحاظ سے میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. صرف اپنا ہی سے نہیں سوچنا چاہیے، اپنا ہی سوچ کے صرف ختم کر لینا ہی آپ کا اصل مقصد نہیں ہے زندگی کا. ایٹ لیسٹ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ لازمی ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا بینگ اے مسلم یہ ہمارا یہ بالکل. آپ نے بڑی خوبصورت بڑے سمپل انداز میں بڑی ڈیٹیل بات بتائی. دیکھیے گزار ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کا یہ میرا جو بتا رہا ہے کہ ویژن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کام، ایک ویژن ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے ڈیسائیڈ تو عوام نے کرنا ہے الیکشنز کے اندر ہر چیز. اگر آپ اور ہم مل کے اگر ہم اپنے چند پرسنل انٹرسٹ کو چھوڑ دیں اور حق و سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کوئی چیز جو ہے نا وہ کسی قوم کو ایک بہت عظیم قوم بننے سے نہیں روک سکتی. یہ جو ڈیموکریسی کی بار بار بات کرتا ہے نواز شریف، کوئی اس سے پوچھے کہ یہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے؟ جی ڈیموکریسی میں جو لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے آپ اس کے امین ہوتے ہیں. جی اور آپ نے جس بے دردی سے قوم کے پیسے کو لوٹا ہے اس کا آپ سے کوئی پوچھے نا. آپ سے جب پوچھتے ہیں تو آپ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جناب کہتے ہیں کہ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو نیا ریفرنس دائر ہوا ہے وہ اتنا ذہین ہے کہ 28 والیومز ہیں اس کے، اور 25,000 سے زیادہ صفحات ہیں، اور وہ اس میں ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کو یعنی وہ بیانات نہیں ہے صرف، وہ پروف ہے. یعنی کہ جہاں سے یہ اس بینک سے پیسہ آیا ہے، اس بینک سے گیا ہے، یہ ٹی ٹی آئی ہے، یہ ٹی ٹی گئی ہے، یہ جناب ٹی ٹی سے میں پھر ٹیلی گرافک ٹرانسفر، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو ذرا پتہ بھی چل جائے. اب
इतने बड़े एविडेंस होने के बाद भी कितनी ढिठाई से और बेशर्मी से ये लोग आके कहते हैं जी कि हमारे ऊपर तो एक देले की करप्शन नहीं है। और सर एक और यहाँ से आपसे बताऊंगा कि अब क्या ये टाइम नहीं है कि हमारे जो कंट्री के अंदर जो है जो ये जो लॉज हैं उनको अपडेट किया जाए कि इस तरह के जो कोई भी इंसान जो इस किस्म के काम इन्वॉल्व है उसकी प्रोसीडिंग में तेजी आए, मतलब मामलात हल हो, अगर कोई कन्विक्शन है तो उसको की जाए, करने के बाद सजाएं दी जाए। और एक और बड़ी मैं अक्सर सोचता हूँ, नाज़रीन आप भी इस बात में सोच सकते हैं कि देखें कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हैं, काफ से हैं, अब पीटीआई भी है, इसके अंदर है, क्या ये जो हमारे जितने भी लीडर हैं, एक तो यह है कि क्या इन तमाम पार्टीज के अंदर कोई जमहूरियत है? ये जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्या पार्टीज के अंदर इन्होंने ऐसे मौके दिए हैं कि एक जो पॉलिटिकल वर्कर जो ग्राउंड लेवल से काम करता है वो भी एक टाइम आए कि उसके पास भी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा हो, या उसके पास चीफ मिनिस्टर बनने की ऑप्शंस हो, या उसके पास एमपी एमएनए बनने की ऑप्शंस हो, या वो इलेक्शन लड़ सकता हो? क्या ये आपने और मैंने आज इस बात को सोचना नहीं है? क्या हम अपने पहले से पूछें, ये जो जमहूरियत की बात एक डिफरेंट पैनल में करते हैं, बात थोड़ी सी हमारे टॉपिक से हट जाएगी, लेकिन ये पार्ट ऑफ द पार्सल हमारे टॉपिक में भी है, ये इसी का हिस्सा है ना, इसी बात का तो रोना है जी। जो मैं बार बार ये कहता हूं कि इनको पता ही नहीं है कि ये डेमोक्रेसी क्या है, ये जमहूरियत होती क्या है। और ये जनाब हमें आप सिखाने लगाए हैं जनाब, वो हमारे दादा जो हैं उनके वक़्त में जनाब भट्टो साहब के हम नारे लगाते थे, ठीक है जी, और फिर हमने जो है वो बेनज़ीर के नारे जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं, अब हमने बिलावल के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद फिर हम आसफा के लगाएंगे, और फिर हम जो है वो बख्तावर के लगाएंगे जी। ये डेमोक्रेसी है जी। शेम ऑन यू जो ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। इसलिए आपको मैं चैलेंज करता हूं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ये जितनी भी ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और ये जो सारी चीजें होती हैं उसमें जो बैनर्स लगे होते हैं उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है, शहबाज शरीफ की तस्वीर है, फिर मरियम की तस्वीर है, फिर हमजा की तस्वीर है, वो बाकी क्या है? मेरे ख्याल से ऑल फैमिलीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ऑल फैमिली। अतः साहब आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं कि ये बेसिकली आपने बड़े प्रिसाइज और क्लियर तरीके से कुछ बातें हाईलाइट की कि डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर 2-3 अगर ठीक हो जाए और विजनरी एटलीस्ट पाकिस्तान को विजन दे रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे मारूसी सियासतदान है, ये अगर जो ये प्रोपोगंडा अब तो खैर सोशल मीडिया की वजह से हमारे अवाम भी बहुत जो है ना वो बाशऊर और काफी जो है ना वो इस चीज से आगाह भी है, लेकिन क्या इस चीज की आगाही देना में हमारे फ्राइज में शामिल भी होगा कि ये जो पार्टीज है, पार्टीज के अंदर ही जो है ना कोई बंदा खाली जत्थाबंदी करके अपना काम निकालने की कोशिश ना करे कि पार्टीज के अंदर जमहूरियत वाला निजाम ये कब आएगा? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जिनसे आपने बहुत अच्छी बात की है, जिनसे ऑल पार्टीज, उनसे ये ऑल फैमिलीज पार्टीज का ही आपने बहुत अच्छा इनको नाम जो दिया है, और ऐसा ही है क्योंकि ये देख लें, अगर ये नवाज शरीफ ने अपना जो तीन दफ़ा की मुद्दत पूरी की है इसकी वज़ीर आज़म बतौर, देखें उसमें से सिर्फ वो खुद ही हर दफ़ा नॉमिनेट खुद से हुए हैं, और उनके वही पुराने सारे जितने भी साथी वही रहे हैं। किसी को उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि उनको थोड़ा सा ट्राई किया जाए, देखा जाए, आगे लाया जा सके। इसका मतलब कि वो सिर्फ वही चीज़ से चाहते हैं, कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं, वही निज़ाम चाहते हैं। और इन लोगों की अभी भी वही कोशिश है कि निज़ाम ना बदला जाए, क्योंकि अगर निज़ाम बदलेगा तो ये चेहरे बदले जाएंगे, और अगर ये चेहरे बदले जाएंगे तो हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो ये हमें अवाम को निचली सतह तक ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए, हमें करनी पड़ेगी कि भी उनको ये आगाही दी जाए। अब आप देख लें कि निचली अवाम को जो गरीब अवाम है उनको इन्होंने उसी में फंसा के रखा हुआ है कि बस वो अपना 2 टाइम की 1 टाइम की रोजगार में ही लगे रहे, उसके अलावा उनको किसी में और सोचने की मिले ना, मौका ही ना मिल सके। तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरफ थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा खुद से अपनी राय दें। जिसने काम अच्छा किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको अच्छा कहें, और जिसने बुरा काम किया उसको बुरा कहें। एटलीस्ट एज अ बीइंग अ मुस्लिम और एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये इतनी करेज होनी चाहिए कि हम सच और हक का साथ दें। अभी भी आप देखेंगे कि अगर लाहौर से अगर जिन लोगों का ताल्लुक है, वो इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ सामने आने के बावजूद भी अभी भी वो लोग उसी तरह बेलौस उनके साथ दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
ان کو سارا کچھ آپ بتائیں گے بھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کا وہی ان کی مینٹیلٹی وہی ان کی اپروچ ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو. اچھی بات کی کہ مینٹلٹی کی اپروچ کا فرق ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہوگی نا تو یہی وہ لوگ جو شیعہ سنی فسادات جو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فورن ایلیمنٹس ہیں انہوں نے مختلف کنٹریز کے اندر شیعہ سنی فسادات کروا کے وہاں پہ ان کی جو ہے نا پوری کنٹریز کو خانہ جنگی میں دکھیل دیا. یہی اسی قسم کے ہم دیکھتے ہیں محرکات آج کل پاکستان میں بڑے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. یہ جو پچھلے اے پی سی کے اندر اور کچھ ہم جو ان کے جو تانے بانے ہیں یہ بڑے کریٹیکلی لاسٹ ویک اور اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شیعہ سنی فساد کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں, چاہے وہ اہل تشیع ہوں چاہے وہ اہل سنت سے ہوں, ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑی بردباری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے تاکہ وہ ایک اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے. اب آپ دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب کو, وہ اہل تشیع حضرات کے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں دیکھ لیں. علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کی امام بارگاہوں میں جا کے جناب وہاں پہ مجالس پڑھنا جو ہے وہ دیکھ لیں. اسی طریقے سے شیعہ علماء کی سنی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے واقعات جو ہیں وہ سارے دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ جو اتحاد ہے وہ دشمن کو کھٹکتا ہے اور اس کے اوپر چند جو غیر ملکی عناصر ہیں وہ اس اتحاد کو پارا کرنے کے ہے. اس کے لیے بھی میں مولانا, کیونکہ اپنے آپ کو مذہبی لیڈر کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے بڑی فالوئنگ بھی ہے, بالکل ان کے پیچھے فالوئنگ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ جو اتحاد بین المسلمین ہے اس کے اگینسٹ کوئی کام نہ کریں, وہ لوگوں کو جوڑیں, یہ ان کا کام ہے. مولانا فضل الرحمان سے تو ہمیں اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ ان کی ساری جو توجہ ہے وہ سیاست کے اوپر ہے. جو آپ نے پہلے بات کی تھی اس میں ہم نے چلو پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف کا تو ہم نے نام لے لیا, مولانا فضل الرحمان کو ہم بھول گئے ہیں. بالکل پوری بات کا بھی ان کی پوری پارٹی جو ہے, پوری خاندان جو ہے وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے. جس پارلیمنٹ کو تم دن رات گالیاں نکالتے ہو اسی میں آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, اسی میں آپ کے جس پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ صدر بننے کے لیے اپنے کاغذات جمع کرائیں, اپنا جب انہیں کہیں سے یقین دہانی ہوئی ہو یا وہ سمجھتے ہو کہ شاید میں جو ہے نا میں بن سکتا ہوں آج میں, اور جس پارلیمان کے اندر آپ صدر بننے کی کوشش تو کریں اور اس وقت تو دھاندلی اور سب معاملات ٹھیک ہوں, لیکن جب آپ کو اپنی من مرضی کی چیزیں, اکثر لوگ تو بہت عجیب و غریب نام لیں گے, میں تو ویسا نہیں لوں گا, نہ ملے تو آپ بیسیکلی جو ہے نا پھر وہ اسمبلی کو بھی آپ کہیں گے یہ دھوکے بات سے غلط طریقے سے آئی ہے. پھر آپ اپنے ہاتھ جو ہے نا تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے وہی کام کریں جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. خاص طور پہ یہ جو ہمارا ریلیجن کے معاملے کے اوپر شیعہ سنی کا اتحاد ہے, ہماری قوم الحمدللہ بہت سمجھدار ہے. ہم کافی کئی سالوں سے ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا ہے, آگے بھی انشاءاللہ ہم بچائیں گے. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عناصر ابھی بھی, عطا صاحب آپ سے اس دیجیے گا کہ مولانا صاحب جو ہے نا اس کے اندر اپنا کردار ادا کر پائیں گے کہ نہیں؟ سب سے پہلے جی میں اپنی سوچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہ عمران خان بھی کہہ رہی ہیں اور جو کہ مدینہ ریاست کو بھی بتائی جا رہی ہے, آپ ایک قوم بنا لیں. ہماری ابھی تک جو سی ہے پاکستانی بحیثیت ایک قوم نہیں بن سکی, ابھی تک ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم لوگ ایک قوم نہیں بنیں گے ہم لوگ آگے نہیں چلیں گے, کیونکہ یہ ان سب چیزوں کا جو فائدہ ہے یہ پولیٹیشینز ہی اٹھا رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑوا کر وہ اپنا مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو مین جو چیز ہے ہمیں اپنا ایک سارے پاکستانیوں کو ایک قوم بحیثیت بنانا ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا جو عمل دخل ہوگا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی یہ بڑی درست بات ہے, لیکن تمام میں کنکلوژن آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو آپ کو یہ جو افراتفری اور یہ جو تھوڑی سی سیاسی گرما گرمی آپ کو جو نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے کیا ہے کہ آپ کہ میرے خیال میں وہ اس حوالے سے یہ ہے
इनके ज़हनों में वो NRO है जो मुशर्रफ ने दिया था, ठीक है, जिसमें ये क्या हुआ कि तमाम इनके मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक इनके क्रिमिनल केसेस सब कुछ जो चलो है 8,000 के लगभग केसेस सारे खत्म हो गए, केसेस सारे खत्म हो गए। बिल्कुल। अब ये जो है ये इसी तरह के किसी NRO की तलाश में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी एक तहैया कर लिया है, और अभी ये जो इनके मोहम्मद जुबैर ने मुलाकात की थी उनमें उनको 2 चीजें वाज़ेह तौर पर बता दी गई। सही, उन्होंने कहा जी कि जो कानूनी मामलात हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, उनको अदालतें देखेंगी, बिल्कुल ठीक है, और जो आपके सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल है। पार्लियामेंट वाला वो ठीक। जब इनको ये पता चल गया है कि अब NRO वाला सिलसिला अभी फिलहाल नहीं है, जो है नहीं है, तो इन्होंने अब अपनी तोपें सीधी कर ली हैं। अब तक ये दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून आ रहे हैं ना, क्योंकि टाइम साहब थोड़ा आखिरी बात है। अतर साहब आपका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। हमने नवाज शरीफ साहब की स्पीच पे भी अपनी कुछ आपका नुक्ता दिया, बाकी गेस्ट ने भी दिया, उसके बाद इमरान खान साहब की स्पीच पे बात की, फिर मुल्क की हालात पे बात की कि कौन क्या ऑप्शन हो सकती है आवाम को चौकस रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। आपने भी कभी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज की जो हमने डिबेट की, इससे आप क्या देखते हैं कि हम कहां पे खड़े हैं, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा साथी है, हम क्या करेंगे और किधर जा रहे हैं? जी सबसे देखें जी, आज जो हम लोग बात कर रहे थे नवाज शरीफ की जो तकरीर पे, इससे तो सबसे पहले जो ये बात तो वाज़ेह है कि वो आपस में सब इदारों को लड़वाना चाह रहा है, ठीक है, और उससे वो अपना मकसद है, क्योंकि अब उसको ये अंदाज़ा हो गया हुआ कि मेरा इस तरह नहीं दाल गलने वाली, मेरा आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, तो मैं किसी और का भी कुछ भी ना होने दूं। आप इससे देख लें कि ये सबसे ज्यादा ये क्या मुहब्बत वतनी है। हम लोग अगर ओवरसीज जहाँ बैठे हुए हैं, हमारी आज भी धड़कने, हमारा अभी भी किसी तरह जो भी कुछ हो सकता है, हम लोग पूरी अपनी उसके साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का, जिस भी लिहाज से, जिस भी लेवल पर, ठीक है। मैं अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने एज अ पाकिस्तानियों को जो है ना मैं आगे प्रमोट करूँ, उनको आगे लेकर आऊँ। तो ये आप देख लें कि वो बंदा जो कि अपने ही बनाए हुए हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा सकते, और उनका ये स्टेटमेंट आती है कि जी यहाँ पर इलाज सही नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो अवाम वहाँ पर है, जो कि टैक्स दे रही है, जो कि वहाँ पर अपना गुजर बसर कर रही है, वो लोग वहाँ पर जैसे मर्जी इलाज करवाएं, लेकिन हम नहीं करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों से ही आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो शख्स कितना की मुहब्बल वतन है। सही, ठीक है सर। आपका फाइनल आज की डिबेट तो हमने काफी ये देखा। जी देखें होता यही है, जैसे जो आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, हमारा इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मकसद ये है कि हम आवाम को एजुकेट करें, आवाम को ये बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, फैक्ट्स के ऊपर, बिल्कुल, और फिर ये डिसीजन आवाम पे छोड़ दें, ठीक है, कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, सही, तो वो क्या कहते हैं। फिर जैसे अतर साहब ने बात की, कौम जो है वो बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और हम अनफॉर्चुनेटली अभी हम छोटे छोटे अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनसे बाहर नहीं निकलते हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के इंटरेस्ट होने चाहिए। जो काम अतर साहब ने जो बात की कि जो अच्छा काम करे उसको आप अप्रिशिएट करें, चाहे वो ए पार्टी से तल्लुक रखे, बी से रखे, सी से रखे, और जो गलत काम करे उसको देखिए, ये पैसा उनका नहीं है, याद रखें, ये पैसा आपका है। अगर कोई मेरे घर में चोरी करेगा तो क्या मैं उस चोर के लिए दुआएं करूंगा? जरा गौर तो करें, हम कर क्या रहे हैं। ये इनका अपना जाती पैसा नहीं है जो इन्होंने लूटा है अपने घरों की दीवारें बनाने के लिए, अपने लिए। अब मैं हैरान हूं वो तोशाहाना रेफरेंसेस के ऊपर जो कि ये भी मानते हैं कि जी हाँ हमने वहां से ये तोहफे लिए हैं, लेकिन हमने रूल को नहीं तोड़ा, और रूल आपने खुद बनाए थे ताकि वहां पे हम करोड़ों की जो चीजें हैं उनको हम वो कोड़ियों के भाव जो है वो ले लें। आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि वो जो चीजें जो आपको तोहफे मिले हुए थे वो भी आप जो है औने पौने दामों जो है वो ले गए हैं। तो ये अवाम आपका पैसा है, आप इसके इंटरेस्ट हैं, आपने इसको करना है, और उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहें। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आज हमने कोशिश की कि हम गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अहम बातें हुई, उन पे
اپنا اور اپنے گیسٹ نے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو دیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچیں جو کہ ایک بریف سی جو ہے نا سمری کی صورت کے اندر, کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات اور ایکسٹرنل معاملات میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی جو فورن پالیسیز ہیں ان میں کیا چینجنگ آئی ہیں, جو پریویس پرائم منسٹر تھے ان کی کیا ڈیولپمنٹس تھی اور پریزنٹ پرائم منسٹر کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں, قومی یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر جو ہمارے پریویس جو ہے نا پرائم منسٹر تھے ان کی کیا رہنمائی تھی اور کیا وہ اسپیچ کرتے تھے, اور اس مدعا جو عمران خان صاحب نے کی یا لاسٹ ایئر کی. آپ کو جب تک آپ چیزوں کو دیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, ریمائنڈ نہیں کروائیں گے, تو لوگ جو اپرچونسٹ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے, اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں. کوئی بھی شخص ہے, چاہے وہ ایک مزدور ہے, کوئی کسی انسٹیٹیوشن تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ وکیل ہے, کوئی جج ہے, چاہے وہ آرمی سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ, جب تک چاہے پولیٹیشین بھی ہے, جب تک ہم سب اپنا جو ہے نا مین مقصد ہمارا پاکستان کی عزت اور پاکستان کی سلامتی نمبر 1 پہ نہیں ہوگی, تو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی کامیابی کے لیے ہم کوئی جو ہے نا کردار ادا نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہم نے ایک قوم بننا ہے, قوم بنیں گے تو ان تمام تھوڑے اختلافات سے ہم نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے. اس طرح کے ٹاپکس پہ ہم کوشش کریں گے ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. آپ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں, ہماری لائن بھی اوپن ہوتے ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کمنٹس بھی دے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کو ZMC TV کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ آپ کو اس طرح کے ٹاپک آپ تک پہنچتے رہیں. ظاہر چوہدری صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین, آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. اور اسی طرح عطا سکندر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا انٹل نیکسٹ ہے, اپنے گرد و نواح کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.